بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا خالد قمر۔ ناظرین، ہائبرڈ نظام کا اختتام، عبوری سیٹ اپ تیار۔ آج کا میرا صرف یہی موضوع ہے، اسی کے گرد جو ہے وہ سارا جو ہے تانا بانا بنا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں حضور۔ بات یہ ہے کہ یہ جو عبوری سیٹ اپ ہے بالکل تیار ہے، اور جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو پارٹیاں ہم جو براہ راست اس میں ملوث ہیں، جو اس سارے سیٹ اپ کے ارد گرد جو ہے وہ نظام جو ہے اس کو تانا بانا جو بن رہی تھی، ان کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں۔ ایک سب سے پہلی اور بڑی پارٹی جو ہے وہ ہے نون لیگ، دوسری پیپلز پارٹی، اور تیسرے مولانا فضل الرحمان ان کی جماعت JUI۔ بیسیکلی آپ یوں کہہ لیں کہ یہ PDM اور پیپلز پارٹی میں ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ANP وغیرہ بھی وہ بھی رہی ہیں ساتھ، آپ اس کو ایسا دیکھ لیں۔ ان کے درمیان جو ہے وہ معاملہ طے ہو گئے ہیں، اور سنا ہے جن کے ساتھ یہ معاملات ہمیشہ سے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت جو ہے وہ فائنل ہو گئی ہے، کیونکہ خان صاحب کی جو پرفارمنس ہے انہوں نے انہیں کسی قابل نہیں چھوڑا، اور وہ جو ہیں وہ جو لوگ ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کو جتنا مرضی ٹائم دے لیں ان سے کچھ نہیں ہونا، لہٰذا وہ معاملات جو ہے ان کے ساتھ طے کرنے پہ جو ہے ان کی کوئی مجبوری بن گئی تھی۔ تو سنا ہے کہ معاملات بڑی حد تک طے ہو چکے ہیں۔ ہمیں جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پورا سیٹ اپ جو ہے وہ تقریباً تیار ہے۔ اب سیاسی حوالے سے پاکستان میں کبھی آپ پروڈکشن نہیں کر سکتے، لیکن جو چیزیں بیہائنڈ دی سین جو ہیں وہ چلتی ہیں اس میں کافی ساری جو ہیں وہ چیزیں وہ تقریباً جو ہے وہ مٹیریلائز ہو گئی ہیں، لہٰذا اس میں جو ہے جو چیزیں اب تک ہمیں پہنچی ہیں وہ انفارمیشن آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کو عبوری وزیر اعظم، یہ اختتام جب بھی ہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ابھی فوراً ہو جائے گا، وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ذرائع تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ مارچ اپریل جو ہے نا یہ بڑا کروشل ہے، اس میں جو بھی ہونا ہے وہ اسی میں ہو جانا، لیکن ہم اس کو ڈیٹ پہ نہیں جاتے اور ٹائم پہ نہیں جاتے، ہم یہ بھی نہیں بتاتے کہ کب یہ جا رہا ہے، لیکن یہ جب بھی جائے گا، اور امید ہے کہ مستقبل قریب میں اگلے 2-4 ماہ میں اس کا فیصلہ جو ہے نا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس میں جو عبوری وزیر اعظم کا قرعہ ہے وہ سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا نام نکلا ہے۔ پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کو نامزد کرے یا سندھ سے کسی کو بھی نامزد کر دے، سنا ہے کہ جو ہے وہ معاملہ جو ہے نا وہ تقریباً طے ہو چکے ہیں۔ نون لیگ کی خواہش تھی کہ وزیر اعظم جو ہے اس کا قرعہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے مولانا اسد محمود کے نام نکلے، لیکن پیپل پارٹی اس پہ راضی نہیں ہوئی۔ تو فی الحال جو ہے وہ جو معاملات طے ہوئے ہیں اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ اس نے کہا جی ہم دیں گے، البتہ اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اگلے 3-4 ماہ میں یا زیادہ 6 ماہ میں یہ عبوری سیٹ اپ جو ہے وہ قانون سازی کرے گا، الیکشن کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ ٹھیک کر کے قانون سازی کر کے پھر جو ہے نا اس کو اسمبلیوں کو ڈیزالو کرے گا، اور وزیر اعظم صاحب جو ہے نا جو بھی ہوں گے پیپل پارٹی کا نامزد کرتا ہے وہ جو ہے وہ اس حکومت کا جو ہے نا وہ جو عبوری سیٹ اپ ہے اس کا خاتمہ ہوگا، اور اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی اور پھر نئے الیکشن کال ہوں گے۔ جو جیسا کہ میں نے کہا کہ وزیر اعظم کا جو معاملہ ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ طے ہو چکا ہے، البتہ اس کے جو نون لیگ چاہ رہی تھی کہ وزیر اعظم کا قرعہ وہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کا نام نکلے، وہ اسپیکر جو ہے نا اسپیکر پہ جو معاملات ہیں وہ طے ہو گئے ہیں۔ اب مولانا اسد محمود جو ہے وہ ہمارے موجودہ اسپیکر جو ہیں ان کی جگہ مولانا اسد محمود جو ہے نا وہ لیں گے۔ تو یہ بات آپ کو بتا دیں کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر کا بھی معاملہ ہو گیا اور وزیر اعظم کا بھی۔ تو
اب آگے آتے ہیں، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی سینٹ جو ہے نا اس سے اس کا کام کا آغاز کریں گے، لیکن میری معلومات کے مطابق آصف زرداری صاحب جو ہے وہ اس بات پہ نہیں مان رہے، وہ ابھی بھی صادق سنجرانی صاحب کو جو ہے نا وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کبھی انہوں نے وہ اس بات پہ کہ خواہش مند بھی ہیں کہ اگر کبھی ان کے نام جو ہے ان کو ڈراپ کرنا پڑے یا ان کو ان کے خلاف کوئی عدم اعتماد لانی پڑے تو پھر یہ سیٹ جو ہے نا یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ چیئرمین سینٹ ہو گئے، لیکن ابھی فی الحال جو ہے نا اس کو سنا ہے کہ اس معاملے کو ابھی ڈراپ کر دیا گیا ہے، اور تبدیلی کا جو آغاز ہے وہ قومی اسمبلی اور وزیر اعظم سے ہوگا۔ تو یہ معاملات ہو گیا۔ البتہ نون لیگ نے جو ہمیشہ سے اس کا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے وہ پنجاب ہے، پنجاب میں نون لیگ نے اپنا وزیر اعلیٰ کا نام بھی دے دیا ہے، اور مجھے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے قصور سے ایم پی اے ہیں ملک احمد خان۔ ملک احمد خان بڑے قریبی ہیں نواز شریف صاحب کے بھی اور شہباز شریف صاحب کے بھی، ان کا نام جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے آ گیا ہے، اور اگلے سیٹ اپ میں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہی ہوں گے، اور نام دو اور بھی آئے تھے لیکن جو ہمیں معلوم ہوا ہے جو ان کا جو ہے اس پہ راضی ہوئی ہیں ساری پارٹیاں کہ یہ نام ٹھیک ہے، اور ویسے بھی انہوں نے اختیار دیا تھا کہ وزیر اعلیٰ کا نام جو ہے نون لیگ جو ہے اپنی مرضی سے دے گی، تو وزیر اعلیٰ کے لیے ملک احمد خان کا نام جو ہے وہ فائنل ہوا ہے۔ یہ ابتدائی طور پر یہ سیٹ اپ جو ہے نا یہ نام ہمارے سامنے آئے ہیں، اور پہلے مرحلے میں قومی اسمبلی، پھر پنجاب اسمبلی، اور اسی طرح پھر گریجولی جو ہے نا وہ جو آگے جو دوسری اسمبلیاں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ڈیزالو کیا جائے گا، اور اس کے لیے ابھی جو ہے وہ کافی سارا ٹائم چاہیے، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے چاہیے ہوم ورک کرنے میں، اور سنا ہے کہ اگر کے پی کے میں تبدیلی آئی تو وہ پرویز خٹک صاحب یا ان کا گروپ جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے گا، اور ان کا جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ اسمبلی ڈیزالو کرے گا۔ اسی طرح سندھ اسمبلی ویسے بھی پیپل پارٹی کے پاس ہے، وہ اختیار بھی پیپل پارٹی کے پاس ہوگا، اور بلوچستان کے حوالے سے بھی سنا ہے کہ قدوس بزنجو صاحب کے ساتھ ہی معاملہ طے ہوں گے اور یہی وہ اسمبلی ڈیزالو کریں گے۔ تو ناظرین، جو میرے پاس انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ تک پہنچائی، پروگرام دیکھتے رہیے، اور اگر ایسی جیسے آپ پہلے محبت کرتے ہیں اسی طرح چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔